حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ آپ کا خادم محمد آفاق رضا رضوی۔ نماز ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ اس کی تاکید، اس کے پڑھنے پر بشارتیں، اس کے چھوڑنے پر وعیدیں قرآن و حدیث میں بہت وارد ہیں۔ ہم اور آپ نماز سے ایک لخت قریب نہیں ہو رہے ہیں اور نمازوں کو دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نماز کے چھوڑنے پر کوئی فکر نہیں کرتے، نماز ہماری چھوٹ جاتی، ہم اس کے لیے افسوس نہیں کرتے، لیکن ہم ایک دن کمائی نہیں کرتے، ہمارا کوئی مال گم ہو جائے، 100 روپیہ 500 روپیہ، تو ہم اس کے لیے کف دست ملنے لگتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، مسلمان ہے تو مسلمان، کہ نماز چھوڑ کر بھی تجھے افسوس نہ ہو، جس کے بارے میں پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ بہ الصلاۃ، کہ بندے سے سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نہ آپ سے خون کے بارے میں ہوگا، نہ آپ سے اولاد کے بارے میں ہوگا، نہ آپ سے مال کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال ہم سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ لیکن یہ مسلمان نماز سے قریب نہیں آ رہا ہے، نماز کے قریب نہیں آ رہا ہے، نماز سے دوروں کوسوں بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے میرے دوستو، نماز پڑھو۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز تمام فرائض میں سب سے اہم فرائض ہے، اعظم فرائض ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں نماز کے قضا کے ادا کرنے کے بارے میں بتائیں گے کہ نماز جس کی قضا ہو جائے، 2 سال 10 سال 20 سال 25 سال، اس نماز کو کیسے ادا کرنا چاہیے، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ قضا اور ادا کسے کہتے ہیں۔ کسی عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر بجا لانے کو، یعنی اسی وقت پر ادا کر لینے کو ادا کہتے ہیں۔ مثلاً نماز ظہر کی اذان ہوئی اور وقت ابھی باقی ہے، انہی اوقات میں میں نے ظہر کی نماز کو ادا کر لیا تو اس کو ادا کہتے ہیں۔ اور اگر عصر ادا ہونے کے بعد یا ظہر کے وقت نکلنے کے بعد دوسری نماز کا ٹائم آئے، پھر اس نماز کو ادا کریں تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ یعنی وقت گزار کر دوسری نماز کا وقت آ جائے، پھر دوسری نماز کو ادا کرنا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اور اس پر وعید بھی اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو شخص قصداً نماز کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر قرآن بھی شاہد ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کو کی جو اپنے نماز سے بھولے ہوئے ہیں، جو اپنے نماز سے غافل ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، یعنی جو سستی کرتے ہیں نماز میں، جو وقت گزار کر پڑھتے ہیں، جو وقت پر نہیں پڑھتے، جو سستی اور کاہلی اور تغافل کی وجہ سے نماز کو ان کے ٹائموں کو ہٹا کر پڑھتے ہیں۔ یہ ہوا قضا اور ادا کی تعریف۔ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے، یعنی فرض نمازوں کی ہی صرف قضا کی جائے گی، یہ نہیں کہ نوافل چھوٹ گئے یا سنت موقدہ غیر موقدہ چھوٹ گئے ان کی قضا، بلکہ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے۔ وتر کی قضا واجب ہے،
یعنی آپ جب بھی عشاء کی 4 رکعت کا فرض قضا ادا کریں گے تو اس کے ساتھ ہی وتر کی نماز کی بھی قضا کرنا آپ پر واجب ہے، چاہے جتنے سال کے عشاء کی نماز آپ پڑھیں، سارے عشاء کی نمازوں کے ساتھ آپ پر واجب ہے کہ وتر کی قضا بھی کریں۔ ہاں، سنت موقدہ کی قضا اس وقت ہے جب آپ کی فجر چھوٹ جائے، فرض کے سنت جماعت میں شامل ہونے رہتے کہ آپ کو وقت نہ ملا، تو حکم ہے کہ جب جماعت ہو جائے اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد تب وہ سنت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فرض میں ہم جماعت میں شامل ہو گئے پھر میں نے فرض ادا اس کے بعد فوراً چاہیں پڑھیں تو یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھنا گناہ ہے، بلکہ سورج طلوع ہو جائے، نکل آئے، اس کے 20 منٹ بعد اس سنت کو آپ ادا کریں۔ ہاں، اگر ظہر سے پہلے آپ فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہاں زوال سے پہلے فجر کی فرض اور اس کی دونوں سنت کی بھی قضا کرنی ہے، اور اگر زوال کے بعد آپ پڑھیں یعنی ظہر کی نماز کے وقت فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو تب صرف آپ فجر کی 2 رکعت فرض کی قضا کریں گے اور سنت کی قضا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اور فرض کی سنت اگر فرض کے ساتھ قضا ہو اور زوال سے پہلے پڑھے تو فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھے، اور زوال کے بعد پڑھے تو سنت کی قضا نہیں۔ اور اگر فجر کی فرض نماز پڑھ لی اور سنت رہ گئی تو 20 منٹ دن نکلنے سے پہلے اس کی قضا پڑھنا گناہ ہے، اور ظہر اور جمعہ کے پہلے کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیا، اگر وقت ختم ہو گیا تو ان سنتوں کی قضا نہیں، اور اگر وقت باقی تو پڑھے، اور افضل یہ پچھلی سنتیں پڑھنے کے بعد ان سنتوں کو پڑھے۔ ہاں، قضا کی نماز کی سنت نیت کیسے کریں گے؟ جس روز اور جس وقت کی نماز قضا ہو اس روز اس وقت کی نیت قضا میں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش اگر آپ کے جمعہ کے روز کی فجر کی نماز قضا ہوئی تو اس طرح نیت کریں گے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز قضا جمعہ کے فجر فرض کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اسی پر دوسری نمازوں کی نیتوں کا قیاس۔ اور اگر آپ کے مہینوں سالوں کی نماز قضا ہو تو اس کی نیت کیسے کریں گے؟ ایسے صورت میں جو نماز مثلا ظہر کی قضا پڑھنی تو اس طرح نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہے، کیا کہیں گے جب بھی کوئی بہت ساری نماز قضا اس کی نیت بتا رہا ہوں، جو میرے ذمے باقی ہیں ان میں سے پہلے ظہر کی فرض کی، اس طرح آپ جو بھی نیت کریں گے جب بھی، چاہے فجر کی کریں، فرض کی، ظہر کی کریں، عصر کی کریں، مغرب کی کریں، اسی طرح آپ کو ساری نمازوں میں ملانا ہے، یعنی جو میرے ذمے باقی ہے، نیت کہ میں نے 2 رکعت فجر کی قضا جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سے پہلے ظہر فرض کی، یا ایسے کہیں فجر فرض کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اور اگر مغرب پڑھے تو یوں نیت کریں، نیت کہ میں نے 3 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ان میں سے پہلے مغرب فرض کے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اس طریقے پر دوسری نمازوں کی نیتوں کو بھی سمجھیں۔ ہاں، ایک مسئلہ اور، جو رکعتیں ادا میں سورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ قضا میں بھی سورت کے ساتھ، مثلاً یہ 4 رکعت ظہر کی نماز فرض، اس میں پہلے آپ الحمد کے بعد دونوں میں سورت ملاتے ہیں، اسی طرح قضا میں بھی آپ 4 رکعت کے فرض کے قضا پڑھیں تو دونوں میں سورت ملائیں گے، اس کے آخر والی 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف ملائیں گے۔ اور جو رکعتیں ادا میں بغیر سورت کے پڑھی جاتی ہیں وہ قضا میں بھی بغیر، یعنی بعد والی بغیر سورت یعنی الحمد۔ ایک مسئلہ اور، بعض لوگ شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ کو قضاء مری کے نام سے 2 یا 4 رکعت پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ خیال باطل ہے،
تا وقت کی ایک نماز قضا الگ الگ نہ پڑھیں گے بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ آپ پر واجب فرض ہے کہ ایک ہی جمعہ میں 2 رکعت قضا عمری پڑھنے کے لیے سارے عمر کی نماز ادا ہو جائے، ہرگز نہیں جائز، یہ باطل ہے، یہ وہم ہے آپ کا، بلکہ ہر نماز جو آپ سے قضا ہوئی، چاہے ظہر کی، چاہے فجر کی، چاہے عصر کی، ساری نمازوں کو الگ الگ قضا کرنا آپ پر واجب ہے۔ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو، تو یہ باطل ہے۔ بہت سی فرض نمازیں جو ان سے قضا ہوئی اسے نہیں پڑھتے اور نفل پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کو فرض نمازوں کی قضا جلد از جلد پڑھنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ خالی نفلوں کی جگہ بھی ان لوگوں کو قضا ہی پڑھنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آسانی بھی، کوئی پریشانی بھی، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ جب بھی کوئی بھی نماز پڑھیں، چاہے فجر کی پڑھیں، چاہے ظہر کی، تو اس سے پہلے آپ فجر کی پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ 2 رکعت فرض پڑھ لیں، قضا فرض۔ اسی طرح جب ظہر آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر سے پہلے، جماعت سے پہلے بہت سا وقت ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے تو بہت وقت ہوتا ہے، تو سنت پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر کی قضا نیت کر لیں۔ اسی طرح عصر پڑھنے گئے، سنت کے بعد 4 رکعت عصر جماعت سے پہلے پڑھنے، یعنی سنتیں غیر موقدہ کی جگہ آپ ان فرضوں کی قضا ادا کریں، تو اس طرح اگر آپ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ چاہے وہ 10 سال کی نمازیں ہوں، چاہے 20 سال، انشاءاللہ آپ کا دھیرے دھیرے یہ ساری نمازیں آپ ان نمازوں سے بری ذمے ہو جائیں گے۔ اور ایک آسان طریقہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قضا عمری ادا کرنے کا آسان طریقہ فرمایا، فتح رضویہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کراؤں۔ قضا ہر روز کی صرف 20 رکعتوں کی ہے۔ کتنی؟ قضا ہر روز کی صرف 20 رکعتوں کی ہے، یعنی 2 رکعت فجر کی فرض، 4 رکعت ظہر کی فرض کی قضا، 4 رکعت عصر کی فرض کی قضا، 3 رکعت مغرب کی قضا، 4 رکعت عشاء کی فرض کی قضا، اور اسی میں 3 رکعت وتر کی قضا بھی کرنا واجب۔ جب بھی آپ عشاء کی پڑھیں گے تو وتر کی بھی قضا عشاء کے ساتھ ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ تو 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء کے، اور 3 وتر۔ ان کی نیت اس طرح کریں کہ نیت کے مہینے پہلی فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی، اس طرح ظہر میں پہلے ظہر، یعنی پہلے میں جس نماز کا نیت کریں تو اس نماز کو پہلے نیت کریں۔ مثلا نیت کے مہینے پہلے فجر کی جو مجھ سے گئی، اسی طرح نیت کے مہینے ظہر کی جو مجھ سے پہلے قضا ہوئی، اس طرح ساری نمازوں کی نیت ترتیب کریں جو میرے ذمہ باقی، اس طرح ہر نماز میں نیت کریں۔ قضا نمازوں کی کثرت کے پیش نظر شریعت مطہرہ میں ایسے شخص کے لیے یہ بھی جائز ہے، پیش نظر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یعنی بہت دن کی اس کی نمازیں قضا ہو گئی تو اس کے لیے آسانی کے لیے ترتیب فرمائی اعلیٰ حضرت نے، تاکہ اس کو اوپر گرا نہ گزرے۔ فرما رہے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ رکوع اور سجدہ میں جس کی بہت ساری نماز اور جس کی آج ہی کی 2-3 رکعت، تو اس کے لیے یہ آسانی نہیں، بلکہ جس کی 2، 4 سال، 5 سال، 20 سال اس طرح کی نمازیں قضا ہوئیں، اس کے لیے یہ ترتیب ہے، آسانیاں ہیں کہ رکوع اور سجدہ میں 3 بار تسبیح پڑھنے کے بجائے صرف ایک مرتبہ رکوع اور سجدہ کی تسبیح پڑھنے پر اکتفا کرے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے، دوسری تخفیف زیادہ قضا والوں کے لیے بھی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے
یعنی پہلے جب 4 رکعت باندھیں گے کوئی ظہر کی آسانی تو اس سے پہلے الحمد اور سورہ ضرور 2 میں، لیکن 2 کے بعد یہ تخفیف فرما رہے ہیں کہ 2 میں الحمد نہ پڑھنے کے بجائے سے 3 بار سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کرے. یہ ہے. تیسرا طریقہ یہ فرمایا کہ آخری التحیات کے بعد دونوں درود ابراہیمی اور دعا کی جگہ، یعنی جب قاعدہ میں آخری میں بیٹھیں گے سلام کے لیے تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ تحیات کے بعد سے آپ کو نہ دعائے معصورہ پڑھنا ہے نہ کوئی اور دعا، صرف اتنا درود ابراہیمی سے پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد وآلہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں، اتنا صرف. چوتھی صورت یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر 3 بار رب اغفر لی کہے. یہ وطر کی تیسری رکعت میں، یعنی دونوں 3 رکعت باندھیں گے تو اس میں تو تینوں الحمد کے بعد تینوں میں صورت ملانا ہے. پھر دعائے قنوت کی جگہ آسانی فرما رہے، یعنی دعائے قنوت نہ پڑھ کر صرف 3 بار اللہ اکبر کہہ کر 3 بار رب اغفر لی کہہ لے. یہ طریقہ ہے جن کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں. مسئلہ اوقات مکروہہ میں نماز و سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے جا سکتے. مکروہ اوقات 3 ہیں. طلوع آفتاب یعنی طلوع سورج نکلنے کے وقت، جو میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں. نصف النہار یعنی زوال کے وقت، دوپہر زوال جس کو بولتے ہیں، اس کا وقت تقریباً 40 منٹ رہتا ہے. اور غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے وقت سے لے کر اس سے پہلے 20 منٹ سے لے کر ڈوبنے تک، ان 20 منٹ میں کوئی بھی نہ نفل نہ قضا نہ ادا نہ سجدہ تلاوت نہ قرآن پاک ہونا جائز ہے. ہاں ذکر و اذکار کے لیے کر سکتے ہیں. یہ ہوا قضائے عمری ادا کرنے کا آسان طریقہ. اس کو آپ سنیں اور اس پر عمل کریں، اور جو بھی نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں اسے جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی وہ 1000 سال جہنم میں جلنے کا مستحق ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم اور آپ ہے کہ نمازیں دھڑلے سے قضا کرتے جا رہے ہیں، اس پر کوئی توجہ، اس کی کوئی فکر نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں نماز اس کے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.